اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ ان سے پوچھئے بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات ہی رہنے دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لے کر آئے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ آپ ان سے یہ بھی پوچھئے کہ یہ تو بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی رہنے دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے کر آئے تاکہ تم اس میں آرام کرو؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ سورۃ قصص۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑ جیسے جہاز ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور وہ جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ بے شک اس میں قدرت پر دلالت کے لیے ہے، ہر صابر و شاکر مومن کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا اگر وہ چاہے تو ہوا چلا کر ان جہازوں کے سواروں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دے، اور بہت سو سے تو درگزر ہی فرما دیتے ہیں۔ سورۃ شورى۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی تھی، چنانچہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کیا کرو، اور یہی حکم پرندوں کو دیا تھا، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔ سورۃ سبا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے قارون کی شرارتوں کی وجہ سے اس کو اپنے محل سمیت زمین میں دھانس دیا، پھر اس کی مدد کے لیے کوئی جماعت بھی کھڑی نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بچا لیتی، اور نہ وہ اپنے آپ کو خود ہی بچا سکا۔ سورۃ قصص۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو، چنانچہ لکڑی مارتے ہی دریا پھٹ گیا، اور وہ پھٹ کر کئی حصے ہو گیا، گویا متعدد سڑکیں کھل گئی، اور ہر حصہ اتنا بڑا تھا جیسے بڑا پہاڑ۔ سورۃ شعراء۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہمارا حکم تو بس ایک مرتبہ کہہ دینے سے پلک جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے۔ سورۃ قمر۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ سورۃ الاعراف۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، ان کے سوا کوئی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں۔ سورۃ الاعراف۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس ذات پاک کی خوبیاں اس کثرت سے ہے کہ اگر جتنے درخت زمین بھر میں ہیں ان سے قلم تیار کیے جائیں، اور یہ جو سمندر ہیں اس کو اور اس کے علاوہ مزید 7 سمندروں کو ان قلموں کے لیے بطور سیاہی کے استعمال کیا جائے، اور پھر ان قلموں اور سیاہی سے اللہ تعالیٰ کے کمالات لکھنے شروع کیے جائیں تو سب قلم اور سیاہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کمالات کا بیان پورا نہ ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ سورۃ لقمان۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ ہمیں جو چیز بھی پیش آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پیش آئے گی، وہی ہمارے آقا اور مولا ہیں، لہٰذا اس مصیبت میں بھی ہمارے لیے کوئی بہتری ہوگی، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔ توبہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو ان کے سوا اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو
کوئی راحت پہنچانا چاہے، بلکہ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچاتے ہیں۔ وہ بڑی مغفرت کرنے والے اور نہایت مہربان ہیں۔ سورہ یونس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، آخرت کے دن، فرشتوں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ، مرنے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ، جنت، دوزخ، حساب اور اعمال کے ترازو پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جب میں ان تمام باتوں پر ایمان لے آیا تو کیا میں ایمان والا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ان چیزوں پر ایمان لے آئے تو تم ایمان والے بن گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو، اس کے فرشتوں کو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کو اور اس کے رسولوں کو حق جانو اور حق مانو، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو حق جانو، حق مانو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے دل میں ایک خیال تو شیطان کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان کی طرف سے آنے والے خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی پر اور حق کو جھٹلانے پر ابھارتا ہے، فرشتے کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی اور حق کی تصدیق پر ابھارتا ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنے اندر نیکی اور حق کی تصدیق کا خیال پائے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اور اس پر اس کو شکر کرنا چاہیے، اور جو شخص اپنے اندر دوسری کیفیت شیطانی خیال پائے تو اس کو چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور گناہ کے لیے اکساتا ہے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھاؤ، وہ تمہیں بخش دیں گے۔